بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور مشاہدین، آج کل ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بچوں کی پیدائش پر نئے نام تلاش کرتے ہیں، ایسے نام جو خاندان میں نہ ہوں، ایسے نام جو ہمارے آس پاس لوگوں میں نہ ہوں، ایسے نام جو کسی کے ہو ہی نہ، یعنی نیا نیا نام ہونا چاہیے۔ عجیب مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ نام نانی رکھتی ہے، بوڑھی ماں رکھتی ہے، بوڑھے دادا رکھتے ہیں، اور اس کے معنی پھر بعد میں تلاش کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب ایسی بات ہے تو ہم اللہ والوں سے ہی نام کیوں نہ رکھوائیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نئے ناموں کے لیے بھاگ دوڑ نہ کریں، بلکہ ہم اللہ والوں سے نام پوچھیں، علماء سے نام پوچھیں اور پھر نام رکھیں۔ یقین جانیں، ناموں کا انسان کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پر اثر نام رکھیں، با معنی نام رکھیں، معنی دار نام رکھیں، جن کے مطلب اچھے ہوں ایسے نام رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں پر اس کا اگر اثر پڑے تو اچھا اثر پڑے۔ ایک چیز اور ہے اس زمانے میں کہ ایک نام عربی کا رکھا جاتا ہے اور دوسرا نام فارسی کا رکھا جاتا ہے، اردو کا رکھا جاتا ہے۔ پھر جب دونوں نام کا مطلب جو ہوتا ہے اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، تو پھر اس کا بھی اثر پڑ رہا ہے، اس کا اثر بھی پڑ رہا ہے۔ اس لیے نام اچھے رکھو، معنی دار رکھو۔ اسی طریقے سے آج کل ہم لوگوں کو نام بتلاتے ہیں تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ نام تو ہمارے خاندان میں ہے، یہ نام تو بہت پرانا ہے۔ ارے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جائیں، صحابہ کرام کے ناموں کو دیکھیں، ایک ایک وقت میں نبی کی مجلس میں سینکڑوں عبداللہ نام کے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، عبد الرحمن نام کے صحابی کتنے بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ صرف آپ کی مجلس کی بات ہے، پھر اس زمانے میں اس اطراف میں نہ جانے کتنے عبداللہ نامی، کتنے عبد الرحمن نامی، کتنے ابو بکر نامی شخص اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ تو کیا ضرورت ہے ہم ادھر ادھر کے ناموں کو تلاش کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم علماؤں کے نام تلاش کریں، ہم بزرگوں کے نام تلاش کریں، صحابہ کرام کے نام تلاش کریں، اور ان ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، تاکہ جب ہمارے بچوں پر اس کا اثر پڑے تو اچھا اثر پڑے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے نام رکھیں، با معنی نام رکھیں۔